إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادات، تمام توصیفی کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد چونکہ یہ ایام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یادوں کے ایام ہیں، اسی حوالے سے پہلے 2 جمعے سیرت ابراہیم پر گفتگو ہو چکی ہے، اور آج بھی اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ الصافات کی
2 آیات تلاوت کی ہیں۔ میں اس بات کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ فرما برداری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت زیادہ محبوب بن جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کو پیدا کرنے کا جو اللہ نے مقصد ذکر فرمایا ہے وہ عبادت ہے۔ جیسا کہ سورہ الذاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور جس قدر انسان عبادت زیادہ کرتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کریں، عبادت کریں، تاکہ ہم بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں، ان کے انداز بہت محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تبلیغ کے انداز کو اور قربانیوں کے انداز کو قرآن مجید کی زینت بنا دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں ہجرت کی، بابل سے چلے اور فلسطین کی سرزمین میں پہنچ گئے۔ آپ نے سنا کہ راستے میں ایک بادشاہ ظالم اور جابر تھا، اس نے عزت کو پامال کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ناکام ہوا۔ جب فلسطین کی سرزمین میں پہنچے تو یہ بڑی بابرکت سرزمین تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، گھر کے اندر اولاد کی نعمت موجود نہیں تھی۔ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی خیال آیا کہ میرا رب ہر چیز دینے پر قادر ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب اور وسائل بھی بنائے۔ جو بادشاہ نے خادمہ دی تھی جن کا نام سیدہ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہے، سیدہ سارہ نے ایک دن کہا کہ میرے ہاں سے تو آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، یہ جو خادمہ مجھے ملی ہے میں آپ کے حوالے کر دیتی ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں، نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ اولاد دے دے۔ ان سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد بھی ابھی اولاد کی نعمت سے محروم، تو پھر اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کر دی، اور ہمارے ہاں جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ یہ صالح اولاد چاہیے۔ صالح کہتے ہیں نیک کو، فرما بردار کو، جو اللہ کا بھی فرما بردار ہو اور جو اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار ہو۔ اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں بڑے یقین کے ساتھ
اور یقین سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خلیل پیغمبر نے جب یہ دعا مانگی تو میں اللہ اس کی دعا کیسے قبول نہ کرتا؟ میرے لیے قربانیاں دیں، میرے لیے وطن کو چھوڑا۔ سب سے پہلا جوڑا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا ہے اللہ کی خاطر، وہ ابراہیم خلیل اللہ اور سیدہ سارہ کا ہے، جس جوڑے نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی اور فوراً اعلان فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم آپ نے تو صرف صالح بیٹا مانگا تھا، لیکن ہم آپ کو بردبار بیٹا عطا کر رہے ہیں۔ حلیم کہتے ہیں جس کے اندر برداشت بہت زیادہ ہو، بردباری بہت زیادہ ہو، وہ حالات پر جو ہے وہ سختیوں پر پریشان نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہے، اس کو کہتے ہیں حلیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے حلیم بیٹا عطا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، میرے رب نے بڑھاپے میں میری لاج رکھی، مجھے اولاد عطا کر دی۔ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بھی بڑی اہمیت بڑھ گئی۔ ابراہیم اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بڑے خوش و خرم رہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اور امتحان آ گیا۔ کیا امتحان آیا؟ اے ابراہیم، بیوی بچوں کی محبت کہیں میری محبت پر غالب نہ آ جائے۔ اب اس بیوی اور اس بچے کو لو اور جا کر جہاں بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ اس ٹائم جو ہے وہ گر چکا تھا، دیواریں گر چکی تھیں اور وہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، وہاں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ ان دونوں کو۔ ہمارے جیسا ہوتا تو 10 بار سوچتا، اتنا مانگ مانگ کر بیٹا لیا اور اس کو بھی اتنی دور چھوڑ کر واپس آ جاؤں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن اللہ کا حکم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہی تھی، جو رب نے حکم دیا اس کی تعمیل کی، چاہے وہ اچھا لگے یا نہ لگے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کر اس مقام پر چلا گیا جہاں بیت اللہ ہے۔ کچھ کھجوریں لے لیں ایک تھیلی کے اندر اور کچھ پانی لے لیا پینے کے لیے، کوئی خورد و نوش کا اور سامان لے لیا، لے جا کر وہاں جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری کے اندر بڑا تفصیلی واقعہ ان کا آتا ہے۔ اور چھوڑنے کے بعد بیوی اور بچے کو اللہ کے حوالے کر کے واپس پلٹنے لگے۔ پیچھے سے سیدہ ہاجرہ نے فوراً پکڑ لیا، ابراہیم خلیل اللہ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی جو ہے یہاں پر کھیتی باڑی کھانے پینے کی چیزیں، جنگل بیابان صحرا، وہ یہاں ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ دیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ بیوی کو یہاں چھوڑ جاؤ، بچے کو یہاں چھوڑ جاؤ؟ قال نعم، جواب دیا جی ہاں۔ اے میری پیاری بیوی، تمہیں پتہ نہیں کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر اس طرح کے کام نہیں کرتا؟ آگے سے ان کا بھی بڑا پیارا جواب، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑا پیارا جواب انہوں نے بھی دیا۔ انہوں نے بھی کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے
اور اللہ کے حکم پر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اذا لا یضیعنا، پھر ہمیں بھی یقین ہے کہ ہمیں ہمارا رب ضائع نہیں کرے گا، اگرچہ ہمیں یہاں رزق کے اسباب نظر نہیں آ رہے، اگرچہ ہمیں یہاں پر جو انسان نظر نہیں آ رہے، اگرچہ یہاں پر پانی پینے کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے تو اللہ بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اگر یہی بات ہے تو اذا لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ وہاں سے چل پڑتے ہیں، تھوڑا سا دور چلے گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3364 نمبر ہے روایت کا۔ ابراہیم خلیل اللہ چل پڑتے ہیں، جب کافی دور چلے گئے، اب بیوی بھی نظر نہیں آ رہی، بچہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو وہاں پر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں شروع کر دی، ہاتھ اٹھا لیے اللہ کے سامنے۔ اس حدیث سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی انبیاء کا شیوا ہے، اور یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اور دعا کیا مانگی؟ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا، اس دعا کو ہی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں حکم دیا، اے اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں بیوی اور بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کھیتی کا نام و نشان ہی نہیں۔ بواد غیر ذی زرع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کھیتی ہوگی نہیں سکتی، اس لیے کہ کھیتی اگنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، یہاں پانی پینے کو نہیں ملتا، کھیتی کو کیسے ملے گا؟ کھیتیوں کے لیے تو پانی چاہیے۔ آج بھی ہمارے ملک میں پانی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے کسان بیچارے پریشان نظر آتے ہیں۔ واد غیر ذی زرع، لیکن اے اللہ چھوڑا کہاں پر ہے؟ عند بیتک المحرم، تیری عزت والے گھر کے پاس، تیری حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں، بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ پکے نمازی بن جائیں۔ قربانی کرنے والوں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں الفاظ تو سنو، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ آج میرا بھائی جو ایک دن بھی مسجد کا منہ نہیں دیکھتا، وہ قربانی کا جانور بڑے سے بڑا خرید کے لا رہا ہوتا ہے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائی، جب ان کا جو پیارا عمل ہے جس کے لیے وہ رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں وہی تیری زندگی میں موجود نہیں ہوگا تو بتا تیری قربانی کیسے قبول ہوگی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب ان کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ نماز کے پابند بن جائیں۔ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا کر دینا، دور دراز سے لوگ چل کے یہاں آئیں، آ کر حج کریں، عمرے کریں۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اللہ مجھے حج کی سعادت عطا کر دے، اللہ مجھے عمرے کی سعادت عطا کر دے، اور میں بھی دعا مانگتا ہوں اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی یہ سعادتیں بار بار عطا فرما دے۔ بہت بڑی سعادت ہے، تحوی الیہم۔ اور
آگے چل کر فرمایا اے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں وَلَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یہ تیرا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اگر رزق کی کمی آئی ہے تو اللہ تیرا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ نہ چلے جائیں۔ اے اللہ پانی اگر نہیں ملا ہے تو تیرا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ نہ جا کے دعائیں مانگنے لگیں، اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا پھر اللہ نے ایسی جگہ پانی مہیا فرمایا۔ اب چھوڑ کے واپس آ گئے، کتنے دن وہ کھانے چلتا، کتنے دن وہ جو پینے کا پانی تھا ساتھ چلتا، آخر کھانے کی چیزیں بھی ختم ہو گئیں اور پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب سیدہ ہاجرہ ام اسماعیل کے نام سے حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے کہ بڑی پریشان، ماں اپنے لیے کم پریشان ہوتی ہے، بچے کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ جب بچے کو پانی نہیں مل رہا بڑی پریشان، اور پانی کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے۔ اسماعیل پریشان ہیں، فوراً صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھتی ہیں کوئی بندہ نظر آ جائے، میں اس کو بولوں مجھے کوئی پانی دے دو، کوئی نظر نہیں آیا۔ دوسری پہاڑی سامنے نظر آ گئی مروہ، وہاں سے اترتی ہیں، دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور وہاں دیکھتی ہیں کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح بار بار چکر لگا رہی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے۔ اور اللہ کو ان کے یہ چکر لگانے اتنے پسند آئے، آج جو بھی عمرہ کرنے جاتا ہے نا اس وقت تک عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک سیدہ ہاجرہ کی طرح وہ سعی نہ کرے، چکر نہ لگائے۔ یہ دیکھیں اللہ کو ان کے اعمال کتنے پسند آئے۔ اور جب 7واں چکر تھا مروہ پہ پہنچتی ہیں، مروہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہیں کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ ادھر سے ایک آواز آتی ہے، آواز کی طرف متوجہ ہوئی، بندہ تو کوئی نظر آ نہیں رہا، آواز کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز کی طرف مخاطب ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ موجود ہے، انسانی شکل کے اندر وہاں موجود ہے۔ فوراً دوڑتی ہوئی ادھر آتی ہیں، اور اس فرشتے نے کیا کیا؟ اس نے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اپنی ایڑی زمین پر ماری، اور بعض میں آتا ہے کہ فَبَحَثَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، اس نے اپنا پر جو ہے وہ زمین پہ مارا، اللہ نے وہاں سے جو ہے وہ چشمہ جاری کر دیا۔ ایسی سرزمین میں یہ ہے ہمارا رب، اس کو کہتے ہیں اللہ، کہ جو ایسی جگہ سے پانی کو مہیا فرما دے جہاں دیکھنے والوں کا تصور بھی نہ ہو۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے دنیا کے اندر؟ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو کر نہیں سکتے وہ مشکل کشا کہلوانے یا عبادت کے لائق بھی نہیں بن سکتے۔ اب کیا ہوا؟ اس نے جیسے ہی پر مارا، حتی ظہر الماء، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ام اسماعیل دوڑی ہوئی آئیں اور اپنے پاس جو برتن تھے ان کے اندر پانی فوراً بھر لیا۔ بھرنے کے بعد کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ پانی اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کہ دائیں بائیں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے زبان سے جملہ ادا کیا، زم زم زم، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا، ٹھہر جا۔ اور منڈیر بنا رہی ہیں چاروں طرف کہ پانی رک جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ جو ہے نا پانی کو روکتی نہیں، زمزم نہ کہتی، تو یہ ایک بہت بڑا چشمہ بن جاتا، بہت بڑا ایک چشمہ بن جاتا۔ لیکن انہوں نے روکا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی چشمہ نیچے جاری کر دیا۔ اب پانی پینے کے لیے انتظام ہو گیا۔ جب پانی کے لیے انتظام ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں لوگ بھی بھیج دیے۔
جرہم قبیلے کا وہاں سے سفر ہوتا تھا، آتے جاتے تھے، انہوں نے دیکھا یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، اور پرندہ ہمیشہ وہاں پر اڑتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، پرندے وہیں رہتے ہیں۔ یہ آپ پرندے کی فطرت کو دیکھیں، جہاں پرندے ہوں گے وہاں سمجھ لیجئے پانی موجود ہے۔ وہ آ گئے، آ کر انہوں نے اجازت مانگی، ہمیں یہاں رہنے دیجئے۔ اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے آپ کو رہنے کی، لیکن اس پانی پر تمہاری ملکیت نہیں ہوگی، یہ ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہمارے قبضے میں رہے گا، لہذا استعمال کر سکتے ہو۔ آخر وہ قبیلہ آباد ہو گیا اور یہاں رہائش شروع ہو گئی۔ اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے چلے گئے، جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بعض روایات کے مطابق 7 سال کے ہو گئے، اللہ کی طرف سے ابراہیم خلیل اللہ پر ایک اور امتحان آ گیا۔ کیا امتحان آیا؟ رات کو جب سوتے ہیں نا، خواب دکھایا گیا، اور اس خواب میں یہ دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے خواب جو ہے یہ سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا خواب سچا۔ فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل میں چل پڑے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کیوں نہ میں اس کی تعمیل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ آ کر اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، عربی زبان کا اسلوب دیکھو، جب اولاد کو پکارو بلاؤ تو بڑے محبت والے انداز میں، اور جب باپ کو بلاؤ تو اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں۔ یا بنیا عربی زبان میں کہا جاتا ہے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے لخت جگر۔ جب اولاد کو آپ پیار سے بلائیں گے تو اولاد کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوگی، وہ بھی آپ کو پیار سے پھر ابو جان کہے گی، امی جان کہے گی۔ اب کیا ہوا؟ آ کر بیٹے کے سامنے ذکر کر دیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا اس بارے کیا خیال ہے؟ اور میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نے حلیم بیٹا دیا تھا جو انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ اس کی تعمیل کیجئے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں جو ہے نا اس پر صبر کروں گا۔ آپ جو ہے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر لیں، انشاءاللہ میں اس پر صبر کروں گا۔ یہاں پر علامہ اقبال بھی بول اٹھے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ اتنی فرما برداری کس نے سکھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی۔ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ ابو جو بات کہیں ان کی بات ماننا، ذلیل اور رسوا نہ کرنا ان کو، اس لیے کہ جو بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ والدین کو دنیا میں ہی رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں میڈیا میں بہت ساری موجود ہیں۔ دعا زہرہ کا واقعہ بھی اس کی دلیل ہے کہ کس طرح والدین ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایسی بیٹیاں والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث اور ان کا آگے بھی انجام اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جہاں پر شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں انجام برا ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر شریعت کی پابندی پر ہم عمل پیرا ہوتے تو ایسی نوبتیں آتی بھی نہیں، ایسی نوبتیں نہ آتی، اس لیے کہ شریعت نے یہ تعلیم دی تھی لا نکاح الا بولی، چاہے عورت عاقلہ ہو، بالغہ ہو، سمجھدار ہو، دانا ہو،
ولی کے بغیر وہ کہیں شادی کر ہی نہیں سکتی. اگر وہ ولی کے بغیر شادی کر رہی ہے تو وہ نکاح نہیں بلکہ وہ بدکاری کر رہی ہے. سوچئے، غور کیجئے. یہ معاملات اس وقت ہوتے ہیں کہ جب شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو سمجھائیں، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا، آج کے بچے کے سامنے ذکر کیا جائے تو وہ ابو کو پاگل قرار دے گا. ابو پاگل ہو گئے آپ. لیکن ان کو پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ جو بات کرتے ہیں نا، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے انہوں نے فوراً جو ہے وہ تیاری کر لی. باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اور ذبح کرنے کے لیے جو ہے ساز سامان لے لیا گیا. مینا کے میدان کی طرف چل دیے. راستے میں شیطان آ گیا. آ کر کیا کہنے لگا؟ اے ابراہیم، یہ خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، چھوڑو، اس پہ عمل نہیں کرو، بیٹے کو ذبح نہیں کرو. ابراہیم خلیل اللہ کو پتا تھا کہ میرا رب مجھے جو ہے وہ جھوٹے خواب نہیں دکھاتا، یہ اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے. پتھر اٹھائے اور اس کی طرف مارے. اس کو جو ہے جمرہ کبریٰ کا نام دیا گیا ہے. اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جب پتھر مارے بھاگ گیا. تھوڑے سے آگے گئے پھر آ گیا، پھر وہی باتیں، پھر پتھر مارے. پھر تھوڑا سا آگے گئے، پھر آگے آ گیا. 3 جگہ وہ آگے آیا اور وہاں پر آج بھی وہ جمرات بنا دیے گئے. وہاں پر جو ہے نا باقاعدہ پتھر مارنا حج کا رکن قرار دے دیا گیا کہ پتھر مارو. اور وہاں پر پھر کچھ لوگ مبالغہ آرائی بھی کرنے لگ گئے. شریعت کا حکم یہ تھا کہ بس ابراہیم کی ادا اللہ کو پسند ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر جو ہے وہ مارنے ہیں. کچھ لوگ جوتے مارنے لگ گئے، کچھ گھڑیاں مارنے لگ گئے، کچھ. اس سے تو شیطان اور خوش ہوگا، اس سے تو شیطان اور خوش ہوگا. یہاں تو وہ وہاں بیٹھا ہوا تھوڑی رہتا ہے ہر وقت. جو ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کو جوتے اور جو ہے دوسری چیزیں ماریں. اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر چھوٹے چھوٹے پتھر لیے، صحابہ کے سامنے کیا، فرمایا اتنے اتنے پتھر مارنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور ایاکم والغلو فی الدین، دین میں زیادتی نہ کرنا. آخر جب تیسری مرتبہ پتھر مارے، وہ جمرات، جمرہ کبریٰ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ صغریٰ کے نام سے آج بھی موجود ہیں. پھر مینا کے میدان میں چلے گئے. وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا. اللہ کو وہ منظر بڑا پسند آیا. زمیں سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، اس سے قبل دیکھا تھا نہ ایسا کوئی نظارہ. فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتا ہے دونوں ہی فرما بردار تھے. باپ ذبح کرنے کے لیے فرما برداری اللہ کی کر رہا تھا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے اللہ کا فرما بردار بن چکا تھا. اسلامات ضمیر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ دونوں کی رضا اس کے اندر شامل تھی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو انہوں نے پیشانی کے بل نیچے لٹا دیا. پیشانی کے بل جیسے ہی نیچے لٹایا ذبح کرنے کے لیے اور چھری پھیرنے لگے. بعض روایات، بعض جو ہے وہ تاریخی باتیں اس کے بارے آتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی یا ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، نظر نہ آئے، لیکن وہ کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہی کہ دیکھیں وہ فرما بردار تھا. کس کے لیے؟ ذبح ہونے کے لیے. اور یہ ذبح کرنے کے لیے تیار تھے. ادھر لٹایا ہے، ذبح کرنے کی کوشش کی ہے، ادھر اللہ کا اعلان ہوا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو سچا کر دکھایا. ہم نے تو آپ کو خواب دکھایا تھا، آپ نے اس کو حقیقی جامہ پہنا دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق دیا کرتے ہیں، اچھے بدلے دیا کرتے ہیں۔ آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، اے لوگو یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ ایسی آزمائشوں میں بہت لوگ کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ جب وہ ذبح کرنے لگے ہم نے فوراً جو ہے نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں جو ہے نا ایک مینڈا جلدی سے بھیج دیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی خون نکلا تو دیکھا تو مینڈا آگے ذبح ہوا پڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو فوراً اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سائڈ سے کر لیا، ہٹا لیا۔ اللہ کو پھر ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے پھر جو بعد میں جتنے بھی لوگ آئے سب کے لیے یہ سنت کو جاری کر دیا۔ ہر مذہب کے اندر ہم نے جو ہے یہ قربانی رکھ دی، جیسا کہ سورہ الحج میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ اب یہ قربانی کا سلسلہ چلا، آگے یہ معاملات چلتے چلے گئے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو بھی یہی انعام اعلان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پیغمبر آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار بن جائیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا آپ وہی اختیار کریں۔ وہ تمام معبودوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف یکتا ہو چکا تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک کرنے والا نہ بنا۔ جتنی بھی آیات ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اکثر آیات کے ساتھ اللہ نے حنیفہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر مشرک ہو تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بھی تمہاری ابراہیم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ شرک کو سب سے پہلے چھوڑو، پھر اس کے بعد قربانی کرو، تو چھوٹی قربانی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ سورہ النحل آیت نمبر 123 ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے امت محمدیہ کو بھی حکم دیا، اے امت محمدیہ جب تمہارے نبی کو یہ حکم مل چکا کہ ابراہیم کی پیروی کرو تو آپ بھی کرو۔ وہ حکم کہاں پہ آیا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 95 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تم جو ہے سارے ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرو، اس لیے کہ وہ اکیلا تھا، اللہ کی طرف یکسو ہو گیا تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ تیسرے مقام پر اللہ نے اب آخری نبی کو پھر تعلیم دی، فرمایا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیغمبر امت کو بتائیے اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اللہ نے مجھے سیدھی راہ پہ چلا دیا ہے۔ ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ نے مجھے صراط مستقیم پر چلا دیا ہے۔ اور یاد رکھو صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا یک طرفہ دین ہے جو بڑا مضبوط اور طاقتور دین ہے، میں اسی کا پیروکار ہوں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یاد رکھو ان کے دین کے اندر شرک موجود نہیں تھا، تو تمہارے دین میں بھی نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دین میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی سورہ الانعام آیت نمبر 160 ہے۔ تو معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ کو بڑی پسند آئی، اللہ نے اس کو آگے چلایا، اور اس قربانی کے صلے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے نا انعامات کی بارشیں فرما دی، بارشیں فرما دیں۔ سب سے پہلا انعام کیا کیا؟
اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ابراہیم کو پھر بشارت دے دی، تو نے ہمارے لیے اسماعیل کو قربان کرنے کا پروگرام بنایا، ہم نے اس کو بھی بچا لیا، ہم اس کے بدلے میں سیدہ سارہ کو بھی انعامات سے نواز رہے ہیں اور آپ کو بھی انعامات سے نواز رہے ہیں۔ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں آپ کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ اللہ نے بیٹا بھی عطا کرنے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی جو ہے نام بھی خود متعین کر دیا اور فرمایا، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا نبی من الصالحین، وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا، نیک بندوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ سارہ کو بھی پھر اولاد سے نواز دیا جو بوڑھی تھیں اور انہوں نے تعجب بھی کیا تھا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام جو ہے نا وہ ذبیح اللہ ہیں، ان کو ابراہیم نے ذبح کیا تھا، جبکہ ہم قرآن دیکھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بشارت بعد میں دی، پہلے اسماعیل کی قربانی پیش ہوئی، تو معلوم ہوا ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، ہم نے اسحاق علیہ السلام پر بھی بڑی برکات نازل فرمائیں۔ ان کا بیٹا یعقوب نبی، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام نبی، پھر آگے یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے جو ہے بنی اسرائیل کے اندر جو ہے آگے چل کر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، یوشع علیہ السلام نبی، زکریا علیہ السلام نبی، الیاس علیہ السلام نبی، یہ ان کے نام گنتے چلے جاؤ۔ یہ نبیوں کی پھر لڑی چلی اور عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ یہ قربانی کا اللہ نے بہت بڑا صلہ دیا اور پھر یہ قربانی اللہ نے ہمارے لیے بھی رکھ دی۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قربانی کو خوشی سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، کبھی آپ ایک کرتے اور زیادہ تر آپ 2 کیا کرتے تھے، 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں آپ کو حکم دیا تھا، سورہ الکوثر ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہاں پر بھی نقطہ سمجھ لیجئے، نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے، اور نماز فرض ہے جس کو چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے۔ قربانی جو ہے یہ سنت ہے اور سنت اگر رہ بھی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن فرض جو ہے نا یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائیے، پابندی کیجئے نماز کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں کو بتائیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے اپنے آخری نبی سے 2 جگہ پر پہلے نماز بعد میں قربانی، اور ہمارے ہاں کیا ہو گیا، قربانی کرنی ہے چاہے نماز ہم پڑھے ہی نہ پڑھیں۔ یہ تو میرے عزیز بھائیوں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر، یوم النحر کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں لگتا جتنا قربانی والا عمل، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب لگتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قربانی کے تمام اعضاء کو جو ہے نا اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ جو ہم چیزیں پھینک دیتے ہیں یہ چیزیں بھی ہمارے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا،
قربانی جو ہے نا دل کی خوشی سے کیا کرو، بوجھ نہ سمجھا کرو، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرو گے، اللہ خوش ہو کر جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خیر و برکات سے مالا مال کر چکا ہے تمہیں بھی کرے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا، یہ سنن ترمذی کی روایت تھی، دوسری روایت سنن ابن ماجہ کی ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، پشم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بکل صوف من شعرۃ حسنۃ، کہ ہر اس پشم کے بدلے جو ہے اللہ نیکی دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جانور کے اگر ہم بال گننے لگ جائیں تو ہم گن نہیں سکتے، کتنا بڑا انعام ہے قربانی کا۔ اور جو قربانی وسعت کے باوجود نہیں کرتا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، من وجد ساعتاً فلم یضح فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو معلوم ہوا کہ کوشش کرنی چاہیے، جتنی زیادہ کوشش کرو گے اللہ اتنا خوش ہو سکتا ہے آپ کو بہت خیر و برکات سے مالا مال فرما دے۔ قربانی کی کوشش کریں۔ اور یہ جو دن شروع ہو چکے ہیں نا ابھی، یہ دن بڑے اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم قرآن میں کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ مجھے فجر کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم۔ اور 10 راتوں سے مراد حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن مراد ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت اس کے حوالے سے بڑی اہم ہے، آپ نے فرمایا کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، ابن آدم جو بھی اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ عمل اللہ کو جو محبوب ہیں ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے محبوب ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اگر جہاد فی سبیل اللہ کو دیکھا جائے تو بہت ثواب ہے، اونٹنی کا دودھ نکالنے کے برابر اگر کوئی جہاد کرے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، تو کیا وہ آدمی جو مجاہد ہے وہ ثواب میں آگے نکل جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے والا اس مجاہد سے بھی آگے نکل جائے گا۔ صرف وہ مجاہد ثواب میں آگے نکل سکتا ہے جو خود بھی جائے، اپنی سواری کو بھی لے جائے اور خود بھی شہید ہو جائے اور اس کی سواری بھی وہاں سے واپس نہ آئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دن بڑے اہم ہیں، ان کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی عبادت جو ان دنوں کی ہے وہ یہ ہے تکبیرات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھی جائیں، کیونکہ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، آپ نے باقاعدہ حکم دیا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تکبیر زیادہ بیان کرو، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، سبحان اللہ زیادہ پڑھو اور اللہ اکبر زیادہ پڑھو۔ ہماری اس وقت یہ کیفیت ہے کہ اگر ہم کوئی میوزک وغیرہ ہونا تو وہ بڑے زور شور سے گاتے ہوئے بھی جاتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہوئے بھی بازار میں جاتے ہیں، جو کہ گناہ کا کام ہے، جو کہ گناہ کا کام ہے۔ ہم خود بھی گناہ گار بن رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی گناہ گار بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اچھا عمل ہے نا اس کو کرتے ہوئے شیطان ہمیں شرم میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کریں گے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگوں کو چھوڑو، لوگ جو بھی کہیں، آپ جس گلی سے گزریں، جس محلے سے گزریں، جس دکان پہ بیٹھے ہوں، جس بازار میں جا رہے ہوں، آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر بازار میں چلے جاتے اور جا کر بلند آواز سے بازار میں یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ ان کو دیکھ کر بازار کے اندر لوگ بھی پڑھنا شروع ہو جاتے۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات سے مراد یہی دن ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ پھر ان کے اندر روزے رکھنے کا بھی اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اشارہ دیا ہے کہ اس کے اندر روزے بھی رکھو، اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرو، ان میں جو ہے صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرو، ان کے اندر خدمت خلق کے کام بھی کرو، جو نیک کام ہیں سارے کرو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنوں کو دیکھا جائے عبادت کے لحاظ سے تو عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہیں، اور راتوں کو عبادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کی آخری عشرہ کی راتیں جو ہے وہ زیادہ اہم ہیں۔ تو دن یہ بڑے قیمتی ہیں اس لیے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت کیوں ہے، اس لیے کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین عبادات ہیں وہ سب جمع کر دی ہیں، سب جمع کر دی ہیں، باقی دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ رمضان میں جتنی مرضی کوشش کر لو، حج تو رمضان میں کر ہی نہیں سکتے، قربانی رمضان میں کر ہی نہیں سکتے۔ غور کیا آپ نے کبھی؟ بہت زیادہ ثواب ہے لیکن حج نہیں کر سکتے۔ ان دنوں کے اندر آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ان دنوں کے اندر آپ زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، ان دنوں کے اندر آپ صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں، ان دنوں کے اندر آپ جو ہے وہ قربانی بھی کریں گے، ان دنوں کے اندر آپ حج بھی کریں گے، ان دنوں کے اندر ساری اہم عبادات آ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، ان کی فضیلت کو سمجھیے۔ اور جو یوم عرفہ ہے نا، یوم عرفہ غالباً جو ہے وہ جمعہ کے دن ہی آئے گا آگے، تو یوم عرفہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں بھی جو ہے آپ دلچسپی لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی اور کمزوری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق دے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر جب ہم قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے جانور خریدتے ہیں تو ان کی دیگر سنتوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو عمل ہے اس کو اپنائیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں ان کے اندر نماز کی دعا بھی شامل ہے۔ ان کی دعا بڑی مشہور ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ آپ بھی پڑھا کریں گے دعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی پکا نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، میری اولادوں کو بھی بنا دے، سب کو نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اتنے پکے نمازی تھے، رب کے قرآن کے اندر اللہ نے آیت اتار دی، کان یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمیں بھی چاہیے پہلے نمازی اور بعد میں پھر قربانی، اور قربانی کے اندر بھی خلوص مد نظر رکھو۔ اگر قربانی کے اندر خلوص نہیں میرے عزیز بھائیو تو پھر قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ قربانی کا گوشت ہم خود کھا جاتے ہیں، قربانی کی ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں، قربانی کی کھالیں ہم بیچ کر وہ غرباء اور فقراء کو دے دیتے ہیں۔ قربانی کا نہ خون اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے، نہ کچھ بھی جاتا ہے۔ جاتا کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کی کیفیت جاتی ہے، تمہاری نیت اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اب یہ نیت بھی ہم دکھاوا کر کے ضائع کر دیں تو ہم اللہ کے پاس بھیجیں گے کیا؟ مجھے ذرا اس کا جواب دیجئے، بھیجیں گے کیا؟ سارا کچھ تو ہم کھا گئے۔ ایک نیت اللہ کے پاس جانی ہے
اور وہ بھی ہم نے دکھاوے کر کے اور شہرت کر کے ریاکاری کر کے ضائع کر دی تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا اغنی الشرکاء من الشرک، میں شریکوں کے شرک سے بری ہوں، جاؤ جن کو خوش کرنے کے لیے تم قربانیاں دیا کرتے تھے جا کے ان سے ثواب لے لو، پھر ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے ایک چیز اللہ کو جاتی ہے اور اس کو خالص بنا کر قربانی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیت خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ